اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں مختلف جگہ پر کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان پر آزمائش اور امتحان کا ایک سخت وقت اور مصائب و تکالیف نے انہیں چار جانب سے گھیر لیا، مگر وہ صابر و شاکر کے سوا حرف شکایت تک زبان پر نہ لاتے تھے، اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے ڈانپ لیا، مصائب اور تکلیف و دکھ کے بادل دور کر کے ان کو فضل عطا، بخشش اور رحمت سے مالو مال کر دیا۔ ناظرین، قرآن مجید کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت پر تاریخ کی روشنی میں حالات کچھ اس طرح ہیں کہ حضرت ایوب کی زندگی کا صحیح تعارف ان کے صبر اور شکر کی مدحت ہے۔ ان کی زندگی مبارک اور اخلاقی بلندی میں ضرب المثال ہے۔ ناظرین، حضرت ایوب کی شخصیت سے متعلق تحقیق کے لیے صرف دو ماخذ ہو سکتے ہیں، ایک تو ریت، دوسری وہ اقتباسات جو طریقے قدیم سے اخذ کر کے مؤخرین عرب اور مورخین اسلام نے نقل کیے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ چند خارجی قرآن کو بھی شامل کیا جائے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے حالات پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ امام بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ آپ رومی النسل تھے۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: ایوب بن موس بن رضا بن عیسو بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ بعض علماء نے آپ کا نسب اس طرح بیان کیا ہے: ایوب بن موس بن روئیل بن عیسو بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حافظ بن عسکر نے ایک قول نقل کیا ہے کہ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی دختر تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کے والد ان مومنوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس دن ایمان لائے جس دن آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور آپ معجزانہ طور پر سلامت رہے، لیکن پہلا قول زیادہ مشہور ہے۔ ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں۔ سورۃ الانعام کی تفسیر کرتے ہوئے وضاحت کر چکے ہیں کہ ذریتی سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، نوح علیہ السلام کی اولاد مراد نہیں ہے۔ لہذا درست بات یہی ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ ان انبیاء کرام علیہ السلام میں شامل ہیں جن کا نام لے کر ان پر وحی نازل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے محمد، ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب کی طرف بھیجی۔ سورۃ النساء۔ ناظرین، صحیح یہی ہے کہ آپ عیسو بن اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم کی بیٹی رحمت تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ منسا کی بیٹی تھی۔ یہ قول زیادہ مشہور ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ ایک صابر اور شاکر نبی کے طور پر کیا گیا ہے، جنہوں نے لمبی مدت تک بیماری، آل و اولاد کی ہلاکت اور مال و متاع کے چھن جانے پر صبر کیا، نیز دوبارہ انعامات ربانی حاصل ہونے پر شکر گزاری کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور جو تکلیف ان کو تھی وہ دور کر دی، اور ان کے بال بچے بھی عطا فرمائے،
اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنا ہی اور بخشا۔ ناظرین، جب اللہ نے آپ علیہ السلام کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ علیہ السلام کا مکان گر پڑا، آپ کے تمام فرزندانہ اس کے نیچے دب کر مر گئے اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات تباہ ہو گئے، اگرچہ کہ آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان تمام چیزوں کے ہلاک اور برباد ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے اور فرماتے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے کے رکھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، اور میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے، آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، بس فقط آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بنت افریم تھا، جو حضرت یوسف کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی۔ سالہ سال تک آپ کا یہی حال رہا، آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیف میں رہے۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق غیر مستند باتیں ہیں۔ عام طور پر لوگوں نے مشہور کی ہیں کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کی بیماری کے بارے میں بہت سی غیر مناسب داستانیں لکھی گئی ہیں، مگر یہ باتیں بالکل غلط ہیں اور ہرگز آپ یا کوئی بھی نبی کبھی بھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق الہی ہے کہ تمام انبیاء کا ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے، جو عوام کے نزدیک باعث نفرت اور حقارت ہے، کیونکہ انبیاء کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا؟ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پنسیاں نکل آئی تھی، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے، لیکن مسلسل صابر اور شاکر رہے۔ پھر آپ نے بحکم الہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی، اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب مہربانی کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 5۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا کیسے ملی؟ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنے پاؤں زمین پر مارو۔ آپ علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو، چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئی۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے گئے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا۔ آپ نے دوبارہ زمین پر قدم مارا تو ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا، جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے بدن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی۔ اللہ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کی کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال و مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کے خزانے تھے اس سے کہیں زیادہ اور مل گیا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئی۔ اس پر غصے میں آ کر آپ نے اس کو 100 درے مارنے کی قسم کھا لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب
آپ 100 تنکوں کے جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح بیان فرماتے ہیں: زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے کو اور پینے کو، اور ہم نے اسے اس کے گھر والوں اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے۔ اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کو نصیحت ہے، اور اپنی ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ لہذا ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے اس کا اجر دیا، اور قرآن مجید میں ان کی تعریف فرما کر اداب کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سربلندی کا تاج رکھ دیا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور مزید تحقیقی، معلوماتی اور دینی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔